کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قیامت نے آنا ہے، یقیناً آنا ہے، مگر اس سے پہلے کچھ نشانیوں نے آنا ہے۔ کئی نشانیاں ہم دیکھ چکے ہیں، کئی نشانیاں محسوس ہو رہی ہیں کہ آ چکی ہیں، کئی نشانیوں نے آنا ہے۔ آج جو نشانی بیان کرنی ہے احادیث کے ذریعے ہمیں ملی ہے، ایسا فیل ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ واقعی ہم اسے محسوس کر رہے ہیں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینے اور مہینہ مثل ہفتہ اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی جلد وقت گزر جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، ایسا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ سالوں پرانی بات ابھی تو ہوا تھا، ارے اس کو تو ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، مگر پتہ چلتا ہے کئی سال ہو گئے۔ ہمیں اب بھی کئی ایسے معاملات ہیں جو ہمارے ساتھ بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، عمریں بڑی ہو رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وقت کیسے گزر رہا ہے۔ ذرا غور کریں کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اور یہ قیامت کی نشانی ہم اپنی آنکھوں سے فیل کر رہے ہیں کہ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، اور ہفتے دنوں کی طرح، اور دن ایسا لگتا ہے کہ شروع کب ہوا اور ختم کب ہو گیا۔ لیکن اس قیامت کی نشانی سے سمجھنا کیا ہے کہ اسی طرح تیزی کے ساتھ، اسپیڈ کے ساتھ ہم اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے برف بیچنے والے کو دیکھا ہوگا، جو برف بیچتے ہیں نا، آئس، وہ بہت جلدی کرتے ہیں کیونکہ برف پگھل رہی ہے، نہیں بیچیں گے تو ختم ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی بھی برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے ہاتھ میں، یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس ایک برف کی بلاک ہے، کسی کے پاس 30 سال، 40 سال، 50 سال، ہو سکتا ہے ہماری یہ برف ایک دو دن ہی باقی رہے گا جو پگھل رہی ہے، اور ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ تو خدارا ان لمحات کو جو تیزی سے گزر رہے ہیں اچھے اعمال میں گزار لیجئے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وقت تو بڑی تیزی سے گزر جائے مگر کوئی نیک عمل ساتھ نہ لے جا سکیں، حسرتیں ہی باقی نہ رہ جائیں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت کی جو آج کی نشانی ہم نے سنی ہے، اس سے یہ سبق حاصل کیجئے کہ وقت کی قدر کیجئے، جلدی نیکیاں کر لیجئے، تاکہ دنیا سے جانے سے پہلے ہمارے پاس نیکیوں کا ایک ذخیرہ جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں وقت کی قدر کرنے اور اس وقت میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کسی کو نیکی کے دعوت میں، اجتماع میں بلاتے ہیں، اچھی محفل میں بلاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ذرا اس اجتماع میں آ جائیے، مسجد کی طرف آ جائیے، مدنی چینل دیکھ لیجئے۔ سچی بات یہ ہے، وقت قیمتی ہی وہی ہے، وقت اچھا ہی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزر جائے، جو اس کی عبادت میں گزر جائے۔ تو اگر آپ بھی اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو اس میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، نمازیں پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، اللہ کی عبادت کر کے اپنے وقت کو قیمتی بنائیے۔